یہ تحریک انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو گھر بھیج کے نہ دے. ہم نے قسم کھائی ہے ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. آپ کی دھمکیاں، ڈرانے اور دھمکانے کے تمام وارداتی ہتھ کنڈے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. السلام علیکم. اپوزیشن پارٹیز کا اجلاس جاری ہے جس میں انہوں نے حتمی طور پر یہ بات طے کرنی ہے کہ 13 دسمبر کا لاہور کا جو ان کا جلسہ ہے، وہ جلسہ ہو، ریلی ہو، احتجاج ہو، مینار پاکستان جائیں یا مال روڈ کے اوپر آ کر وہ نعرے بازی ہو اور چیف منسٹر پنجاب کے گھر کے آگے پیچھے آپ کو اپوزیشن کے لوگ نظر آئیں. یہ ساری پاسبلٹیز ابھی ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن 13 دسمبر کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سوال اپوزیشن کے سامنے موجود ہے. بہت بڑی ریلی کر لیں، بہت بڑا جلسہ کر لیں، پورے پاکستان سے زیادہ کراؤڈ اکٹھا کر لیں، پھر بھی حکومت کو گرانے کے لیے ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے، اور اس آئینی اور قانونی راستے پر چلنے کے لیے جو نمبرز ان کے درکار ہیں وہ ان کے پاس ابھی پورے طریقے سے موجود نہیں ہیں. اور تمام سیاسی جماعتیں کیا اپوزیشن کے ساتھ اکٹھے رہتے ہوئے استعفوں کی طرف جائیں گی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم والے 26 نکات تحریر کر رہے تھے تو اس وقت استعفوں کے اوپر بہت زیادہ گرم جوش نہیں تھے، اور ابھی بھی انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی پہ استعفوں کی آپشن کے اوپر غور کریں گے، لیکن صوبائی اسمبلی کو فرسٹ اسٹیپ کے اوپر کسی بھی صورت میں اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کم و بیش 2014 میں جب استعفے وغیرہ دیے تھے تو اسی اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہوئی تھی. اپنی کے پی کی اسمبلی کو انہوں نے برقرار رکھا تھا اور دھاندلی کی 4 نشستوں اور استعفوں والی بات صرف قومی اسمبلی تک محدود رکھی تھی، صوبائی اسمبلی کا اس میں کہیں ذکر نہیں آیا. تو ابھی اگر اسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھیں تو اگلے 3-4 ہفتے 6 ہفتے پاکستانی سیاست میں ایک بڑا بھونچال بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اپوزیشن اگر کامیاب ہوتی ہے اور دباؤ بڑھاتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے اوپر تو پھر تو موجودہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا، لیکن اگر اپوزیشن والے تتر بتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کسی کو سافٹ کارنر ملتا ہو، کسی کو گنجائش ملتی ہو تو وہ بھاگ کے اس طرف چلا جاتا ہے. یہ پاکستانی سیاست کی ریت رہی ہے. تو پھر ہمیں بہت سارے لوگ اڈیالہ جیل جاتے ضرور نظر آئیں گے اپوزیشن پارٹیز کے. اب یہ گیو اینڈ ٹیک ہے جس میں پی ایم ایل این تو پورا زور لگائے گی، جس کو آر یا پار مریم نواز نے کل کہہ دیا، بالکل صحیح الفاظ کا چناؤ ہے، کیونکہ یہ آر یا پار اس کو کرنا پڑے گا اسی 3-4 ہفتے کے اندر. بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. کرونا کی اموات جو ہے اس قدر تیزی سے اوپر چلی گئی ہیں، گزشتہ 24 گھنٹے میں 87 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں. یہ جتنے دن سڑکوں کے اوپر آ کر نعرے بازی کریں گے اتنا زیادہ ہم لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے کہ کوئی خدا کا خوف کرو، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو انہیں ڈیسائسو ایکشن کی طرف جانا ہے. نو اور نیور والی سچویشن ہے، کیونکہ اب یہ اگر مس کر جاتے ہیں اپرچونٹی تو شاید ان کو یہ دوبارہ موقع قریب مستقبل قریب میں تو ملنے والا نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ہم انہی آپشنز کے اوپر غور کریں گے. اجلاس ابھی ان کا جاری ہے، ابھی وہ چیزیں جو طے کریں گے وہ پھر 13 والے جلسے میں ان کا اعلان ہوگا. اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا بن سکتی ہے. پرائم منسٹر نے آج صبح کچھ سینئر جرنلسٹ سے ملاقات کی. جو رپورٹ ہوئی ہے خبر اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ دے دیں، ہم نئے الیکشن کروا دیں گے ان سیٹوں کے اوپر. ان سیٹوں کے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ ہاف آف نیشنل اسمبلی آلموسٹ، اور اس کے اوپر نئے الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ تحریک انصاف کی 30-35 پہ نہیں ہو سکے تو یہاں تو آدھی قومی اسمبلی خالی ہونے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت ہے واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، لاہور سے ڈاکٹر مصدق ملک ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. واڈا صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، اپوزیشن آج آپ کے ساتھ کیا کر سکتی؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو ندیم ملک صاحب یہ کہ ہم اس کو بعد میں ڈیبیٹ کر لیں گے کیا وجہ ہے اور وجوہات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی آن دا فیس آف اٹ جو پریڈکشن ہے جو میں نے کل بھی ٹویٹ کیا اور میں آج بھی قائم ہوں اس کے اوپر، اس 11 پارٹیوں کی جو پی ڈی ایم ہے اس میں تتر بتر ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے. افرافری ہوگی کیونکہ سب کا سیلف انٹرسٹ ہے، کون کس سے کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے، کون کس سے کیا لینا چاہتا ہے. جو لے گا یا اشارہ ملے گا کہ مجھ کو مل رہا ہے یا وہ سمجھیں گے وہ سائڈ پہ ہوتے جائیں گے. نمبر 1، پیپلز پارٹی کی صورت استعفوں کے اس پہ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے پاس دودھ دینے والی گائے ہے، وہ کیوں کریں گے. ٹھیک ہے، صوبائی اسمبلی رکھ کے قومی سے استعفے دے سکتے ہیں. چلیں ایک منٹ نا سر، ایک پاسبلٹی یہ آ گئی، مولانا کو آج بھی انہوں نے ڈیزل کی پرچی کے بجائے پرچی تھمانے کا کہا ہے. مولانا کی کیا حیثیت ہے اس پورے اپوزیشن کے اس میں؟ کوئی ان کے پاس 100 سیٹیں جو ان کو کوئی بنا دیں گے، ان کی کوئی پاس ہسٹری بڑی کلین ہے، کلیئر ہے، اور آنے والے دنوں میں ان سے بھی پوچھا جائے گا. ان کی چیزیں لا رہی ہے گورنمنٹ جو ٹریس کر لی ہیں، جس کے اندر نہ ان کا نوکری نہ ان کا کاروبار ہے، تو اربپتی کہاں سے؟ تو یہ بہت ساری چیزوں کا مدعا ان کو پتہ ہے. کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ عدالت کو بتائیں کہ ان کے اربوں کے اثاثے ہیں اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں؟ جی بالکل، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو گورنمنٹ ہی آگے بتائے گی اور شواہد کے ساتھ بتائے گی.
زبانی نہیں بتائے گی. اور یہ چیزیں جو چور ہوتا ہے یا جو بےایمان ہوتا ہے اس کو پہلے دن پتہ ہوتی ہیں. اسی طرح اس پی ڈی ایم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ان کے کیسز منطقی انجام تک پہنچے ہوئے ہیں, 1-2-3 ہفتوں کے اندر اس کے رزلٹ آنے, ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے بھی وہ پریشر بڑھ گیا. یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم اریسٹ کر لو, کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے پھندے خان ہیں؟ نہیں, اریسٹ کا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں جو عام پبلک کو نہیں پتا کہ ان کے کیسز جو ہیں رائٹ اس میں فیصلے ایسے آنا ہے کہ انہوں نے اریسٹ ہونا ہے. یہ اس کو پولیٹیکل چین کی طرف لے جا رہے ہیں. نیب کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا, جب نیب نے بلایا تو آپ نے دیکھا پتھراؤ ہوا. اپوزیشن کو دوسری طرف سے نیب نے بلایا تو وہ ویل چیئر پہ لوگ آ گئے, اور اسی کے سامنے آپ نے واپس آپٹکس دیکھے جس کے اندر سر آپ دونوں اس وقت مشکل میں, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. دیکھیے مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے آپ کو پتہ ہے پشاور میں پروٹیسٹ کی کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا, لیکن اس کے بندوں کے اوپر ایک کے اوپر بھی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا. انہوں نے کہا تھا پکڑو مولانا کو, ہم کہاں آ کے بیٹھیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ کہاں انہوں نے بولا تھا. ندیم ملک صاحب, اسٹیٹ اور گورنمنٹ سے بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے نا وہ نہیں لڑ سکتا. یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. گورنمنٹ ابھی اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اس طریقے سے سامنے آئی نہیں. اس کے ریزنز ہیں. اس کا ریزن ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا, کسی اور آدمی کا, انوسینٹ آدمی ماڈل ٹاؤن کی طرح مارا جائے. ہم نہیں وہ کرنا چاہتے. تو آپ کو خیال ہے کہ آپ پکڑنے جائیں گے تو لوگ مارے جائیں گے؟ ہمیں نیچرلی یہ ہم پکڑنے جائیں گے, خالی آدمی اپنے بندے خود مار دیں گے. اس میں کرمنل لوگ بھی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے لیے سب سے بڑا دھمکی والا بیان دیا آپ نے. نہیں, میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. دیکھیں جی, ان میں کرمنل ہیں. کرمنل کو آپ گلے سے ہاتھ سے پکڑنے جائیں گے, یہ اپنے لوگوں کو ماریں گے. یہ پریویس ہسٹری ان کے پیچھے کوئی جگدی پشتی خاندانی پالیٹیشن کہاں سے ہیں؟ ان کے پاس تو ہسٹری یہ بھی نہیں کہ ان کا چپل کے پیسے ہوں, سگریٹ پینے کے پیسے ہوں. یہ آج جو سارے دندناتے پھرے, ان کا کاروبار کوئی نہیں ہے, ان کے باپ دادا کا کوئی کاروبار نہیں ہے. میجورٹی آف دیم آر کرمنلز. اب میں آپ کو پکڑنے ہاتھ سے جاتا ہوں, ساتھ والا جو آپ کے چھڑا گھومتا ہے گولی چلا دیتا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ آپریٹ. ہمارے لیے وہ لوگ امپورٹنٹ ہیں. سر اللہ سے دعا مانگے کہ ہماری سیاست میں یہ موقع نہ آئے. سر یہ سیاست کرتے ہیں نا, میں آپ میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اس سے. میں پاس سے بات کر رہا ہوں. پاس ایکسپیرینس میں ماڈل ٹاؤن والا واقعہ, گورنمنٹ نے اپنے لوگوں سے, اپنے پولیس والوں سے پریگننٹ عورتوں کو گولیاں لگوائی تھی. ٹھیک ہے سر, ہم وہ نہیں کر رہے. نمبر 2 ہماری پرابلم سب سے بڑی سیریس جو ہے آج کے دن, جدھر ہم کمپرومائز ہیں ایز گورنمنٹ, اس کرونا وائرس. 87 آپ نے کہا ہے, ہمیں 94 کا فگر ملا ہے. ٹھیک ہے جی, 94 اموات آج ہو چکی ہیں. یہ ہائیسٹ ہے. جو جتنی جگہوں پہ انہوں نے جلد سے جلوس کیے, ناٹ کہ میں ان کو کوئی بلیم کر رہا ہوں, ریگارڈ لیس کہ اگر وہ میں بھی کام کر رہا ہوتا, ان شہروں کا اگر گراف آپ لیں پرسنٹیج کے اندر, وہاں کووڈ بڑھا ہے. ایک ہمارے لیے وہ بڑی مشکل ہے. تیسری ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ تیسری ہمارے لیے یہ چیز ہے, جب انریسٹ ہوتا ہے اور کووڈ کے اندر جب پوری دنیا کی اکانومی میلٹ کر رہی ہے, ہم مشکلوں سے سسٹین کر کے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج چل رہی ہے, کنسٹرکشن چلنا شروع ہو گئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے, اب پروگریسو پاکستان کی طرف چلنا شروع ہو گئے, وہ اس پہ ضرب آنا شروع ہو جائے گی. تو ہمارے لیے مسائل پاکستانی لوگوں کے مسائل ہیں. ہماری گورنمنٹ الحمدللہ اللہ تو ہٹا سکتا ہے, یہ کہ ان کا باپ بھی نہیں ہمیں ہٹا سکتا. ڈاکٹر مصدق صاحب, پی ڈی ایم آج کیا فیصلہ کرے گی کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو پریشانی شروع ہو جائے, حکومت کمزور پڑ جائے یا گھر جانے پہ مجبور ہو جائے؟ کیسے, کون سے ایسے کارڈز ہیں آپ کے ہاتھ میں؟ دیکھیے, آپ کے سوال کا جواب تو ملک صاحب آپ کی اجازت سے میں 1 منٹ میں دیتا ہوں, لیکن کچھ میں باتیں کرنا چاہوں گا. پہلے تو میرے بھائی فیصل واؤڈر صاحب نے کہا کہ یہ سب چور ہیں, یہ تمام لوگ جو سڑکوں کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں یہ چور ہیں. وہ ماں جس بندے کو صبح گیس نہیں آتی کیونکہ آپ نے LNG وقت سے امپورٹ نہیں کی, اور باہر نیچے سے اگر وہ اپنے بچوں کو ناشتہ ماں کروانا چاہے تو 100 روپے کے 5 کلچے آتے ہیں, وہ چور ہیں. جن لوگوں کو جو بجلی کا بل دیں تو ان کا گیس کا بل نہیں دیا جاتا, گیس کا بل دیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے, ماں باپ کی دوا لے کر آئیں تو گھر کا خرچہ کرایہ نہیں دے سکتے, گھر کا کرایہ دیں تو ڈائلسس نہیں کروا سکتے, وہ سب چور ہیں. تو یہ تمام لوگ جو باہر نکلے ہیں آپ کی آٹا چوری کے بعد اور چینی چوری کے بعد اور ادویہ کی چوری کے بعد اور جو بھی آپ نے مافیاز بنائی کہ پٹرول ختم ہو گیا تو پٹرول مافیا, اسکول کی فیس بڑھ گئی تو اسکول مافیا, یعنی آپ کی کارکردگی کیا ہے ماں سوا اس کے کہ جو آپ کو ناکامی ہوئی آپ نے اس کو مافیا کہہ دیا اور سب لوگوں کو چور کہہ دیا. تو بات یہ ہے بھائی کہ یہ جو لوگ باہر آ رہے ہیں ان کی پوری نہیں ہو رہی, اب ان کی بس ہو گئی ہے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. میں آج کل جاتا ہوں شہر کے اندر لاہور میں, لوگوں کی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آنسوؤں کے ساتھ لوگ رو رہے ہیں, اور آپ ان کو چور 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 کہہ رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا. پھر آپ نے ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا, اچھا کیا, چلیے 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو, ذرا بتائیے آپ نے ماڈل ٹاؤن کا کیا کیا؟
آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا, آپ نے انصاف دینا تھا, 2.5 سال ہو گئے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایڈمنسٹریٹولی کیا کیا؟ آپ نے کون سی نئی تفتیش کی جس کے بعد کوئی مجرمان, کوئی لوگ پکڑے جانے تھے؟ ہمارے دور میں چلے 1.5 سال گزرا, آپ کے دور میں تو 2.5 سال گزر گئے ہیں. تو آپ آج بھی ماڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں ان کے کاروبار نہیں ہیں. اب میں کیا آپ کو گنوانا شروع کروں گا تو آپ کو عجیب سی بات ہو جائے, بھی لوگوں کے نام لے کے کہوں کہ آپ کے کاروبار کیا ہیں, اور اس میں بہت بہت بڑے لوگ آتے ہیں جن کے کوئی کاروبار نہیں ہے, جن کی 300 کنال کی کوٹھیاں ہیں, ذرا ٹیکسز دیکھیے. تو یہ اس طرح کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس بات کا ہے کہ کوئی طریقہ کار طے کیا جائے کہ لوگوں کے دکھ درد جو ہیں وہ ختم ہو سکیں. جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں نا جی, ملک صاحب جو سلیکٹ نہیں ہو کر آتے, ان پہ ووٹ کا بوجھ ہوتا ہے, اور وہ جن کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہونا جی, ان کو پھر پارلیمان کے اندر بھی شور ڈالنا پڑتا ہے, آواز اٹھانی پڑتی ہے. اور اگر پارلیمان کو پیرالائز کر دیا جائے, کسی کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا کے, کسی کو ویڈیو دکھا کے, کسی پہ نیب کا مقدمہ کر کے, اور فیٹف کی آڑ میں جو پاس کروائے گئے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر بلز وہ آپ کے سامنے ہیں, تو پھر پارلیمان جب پیرالائز ہو جائے تو واحد دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی آرٹ میں جو آپ بات کہیں تو آپ برابر کے قصوروار ہوں گے, کیونکہ بلوں کے اوپر ووٹ آپ نے بھی کیا. جی تو اپوز کیا جی. میں بات کر رہا ہوں, میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک بل ہے جس میں ایک میجسٹریٹ سے پرچی لینے کے بعد یا عدالت سے ایک پرچی لینے کے بعد آپ 18 مہینے تک لوگوں کی بچیوں کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, لوگوں کے فون ہیک کر سکتے ہیں, لوگوں کے کمپیوٹرز کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, آپ بغیر اجازت کے لوگوں کے گھروں میں ایویڈنس کا نام لے کے داخل ہو سکتے ہیں. یہ تمام بل ہم نے اپوز کیے, اور ہم نے ان کو کہا میٹنگ کے اندر سب کمیٹی کی کہ وہ لائیے مسودہ ذرا دکھائیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پھر کہ آپ اس کے طرح اپوز کرنے کے بعد یہ پاس کیسے ہوئے؟ جی یہ جوائنٹ سیشن میں ہوا, اور ہمارا, اور جیسے کہ آپ نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ لوگوں کو ڈرا کے, اور بہت سے لوگ ہماری پارٹی کے نہیں ہوئے. آپ کا جو آپ جوائنٹ سیشن میں بھی آپ کے لوگوں کی رضامندی یا اس کے سیشن اجلاس کے دوران آگے پیچھے جب تک ہونا جائے تب تک ممکن نہیں تھا, تو آپ لوگوں نے اس کی راہ ہموار کی. جی میں نے تو آپ کو بتایا کہ سینٹ سے یہ ڈیفیٹ ہو کر آئے تھے. میں آپ کو ایک اور بھی بل بتا سکتا ہوں جو سینٹ سے ڈیفیٹ, میں آپ کو اور بھی بل بتا, لیکن جو میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے, کئیوں نے کہا ہم ایکسکیوز بنا دیں, کیا باتیں کر رہے ہیں یہ قوم کے آگے. تو پبلک کے سامنے یہ بتایا کہ یہ جو خفیہ فون ریکارڈنگ, ویڈیو ریکارڈنگ, یہ بہت بری چیز ہے, لیکن اندر کھاتے کا کہ ٹھیک ہے کر لو. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ساری باتیں سب چیزوں کے اندر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کا صرف ایک ایشو تھا, تو پھر اپوز کیوں, پھر یہ ڈیفیٹ کیوں ہو کر آیا جی سینٹ سے بل؟ نیب کی جوائنٹ سیشن میں کیوں آیا اگر یہ ٹھیک ہے؟ ان کا کوئی نہیں تھا جس سے ان کو فائدہ پرسنلی طور پہ تھا, ان کے کیسز کے اوپر پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اس پہ سارے تیار تھے, ہماری کابینہ بھی تیار تھی جو اس وقت اس کمیٹی کے اندر تھے. ایک آدمی اڑ گیا تھا اس کے اندر, عمران خان. اس نے کہا کہ اس صورت کے اندر فیٹف سے بھی بلیک لسٹ میں نہیں جانے دوں گا, یہ کام بھی نہیں کروں گا. اور اس کی گواہی میں نہیں دے رہا, اس کی گواہی انہی کے مفتاح اسماعیل نے ٹیلی ویژن پہ میرے ہی شو پہ کیا, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. میرے خیال میں یہ زیادہ اوور ایمبیشیس ہو گئے تھے اپوزیشن والے, کیونکہ ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی, اور اس میں نیب لا کو امینڈ ہونا تھا. لیکن یہ ضرورت سے زیادہ توقعات لگا کے شاہ محمود سے رضامندی لے لی, لیکن عمران خان نے انکار کر دیا, تو سارا کچھ بیک فائر ہو گیا. نہیں سر, انڈرسٹینڈنگ تو سر دیکھیں میں اپنی بھی براڈر انڈرسٹینڈنگ تو تھی, 500% تھی. دیکھیں مسئلہ سارا یہ لاسٹ مومنٹ ایک آدمی اس پورے پاکستان میں کھڑا رہا, اس نے کہا میں اپنی حکومت بھی اس کے اوپر قربان کر دوں گا, وہ تھا عمران خان. حلف لے کے کہہ سکتا ہوں یہ بات. بتائیے ڈاکٹر مصدق. جی صاحب دیکھیے, میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل سینٹ سے ڈیفیٹ ہو کر آیا تھا. اگر واوڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شریک تھے, تو پھر یہ سینٹ میں ڈیفیٹ کیسے ہوا؟ میں آپ کو ایک اور بل بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک اور بل یہ سینٹ کے اندر لے کر آئے جس میں ہم نے ان کو یہ کہا کہ پہلے منی لانڈرر اسٹیبلش کر دیں, اس کی ڈیفینیشن ڈال دیتے ہیں, پھر لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اگر ایک سرکاری 22ویں گریڈ کا افسر یہ شک کرے کہ آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن, مثلا پرزے اگر امپورٹ کرتے ہیں, گاڑیوں کے آپ امپورٹ کرتے ہیں پرزے, اور اگر ایک 22ویں گریڈ کا افسر آپ پہ شک کرے کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے, تو آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ہم ان کو کہہ رہے تھے ایسا نہ کریں, پہلے منی لانڈرر کو ڈیفائن کرنے کے بعد اسٹیبلش کر لیں کہ وہ منی لانڈرر ہے, پھر اس کو 10 سال جیل میں رکھیں, مگر شک کے اوپر
پہلے جیل میں رکھیں نیب کی طرح اور پھر 8 سال بعد یا 8 مہینے بعد پتہ چلے کہ وہ منی لانڈرر نہیں تھا اور بولیں کہ وہ عزت اس کی اچھل گئی, کوئی بات نہیں, ہم تو کسی کی عزت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ بل ہیں جو سینٹ سے ریجیکٹ ہو کے اپوزیشن نے یونینیمسلی ریجیکٹ کیے اور انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے لوگوں کو نیب سے ڈرا کے یہ بل پاس کروائے ہیں. اس میں کیا ابہام ہے؟ تو سر یہ تو اچھا موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر آپ استعفے دے کر تو آپ واپس قومی اسمبلی سے اسی وقت چھوڑ دیتے, سینٹ بھی اسی وقت چھوڑ دیتے, کہتے کہ ہم اس ہاؤس کا حصہ نہیں بنتے جہاں ایسے متنازع قوانین پاس ہو رہے ہیں. آپ تو اس رات کھانا کھا رہے تھے, بڑے خوش تھے. نہیں, ہم انڈرسٹینڈنگ تو یہی تھی. جی دیکھیے بات یہ ملک صاحب, ہمارا کام جو ہے وہ بھی وقت آنے والا ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم آتے ہیں ہاؤس کے اندر بیٹھتے ہیں, کوئی ایسا بل آتا ہے جو اوپریسو ہے تو اس کو اپوز کریں. ہم اس کو اپوز کیا, ہم نے ریجیکٹ کیا فیٹف کے وہ بل جن میں فیٹف کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. فیٹف میں پوری دنیا کے قوانین میں کہاں لکھا کہ ہم نے پتہ ہی نہیں تھا اور یہ ہو گیا, یہ بات درست نہیں ہے. آپ کے اراکین نے اس کی راہ نہیں ملک صاحب, ہم نے اپوز کیا. آپ اپنی تحقیقی ٹیم سے پوچھ لیں کہ یہ سینٹ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں, اور یونینیمسلی اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کیا یا نہیں. جہاں ہماری میجورٹی تھی ہم نے ریجیکٹ کیا, جس کے بعد انہوں نے پھر ہاؤس کے اندر سے جوائنٹ سیشن میں اس کو اپروو کروایا. اور بات یہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سے بات کرنے کا جواز کیا ہے. اگر حکومت سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں اور ہمیں این آر او نہیں چاہیے, تو ہمیں کیوں بات کرنی چاہیے؟ ابھی اسپیکر صاحب نے کرونا وائرس پہ ایک میٹنگ بلائی, ابھی وہ میٹنگ بلائی نہیں تو اس دن وزیر اعظم صاحب نے تقریر کر کے کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. تو بھائی کیوں آئیں گے آپ کی ہم اس میٹنگ میں جہاں پہ آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ایک بریک مانگ رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ایک بریک لے لیں. نہیں, ایک بریک سے واپسی پہ جواب سنتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ حکومت این آر او کے علاوہ ہر ایشو پہ ڈائیلاگ کر سکتی ہے, اس کو ریجیکٹ, ڈائیلاگ کے آپشن کو ریجیکٹ کر دیا. سنتے ہیں جی, بریک لے لیں پہلے. ویلکم بیک. حکومت کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز نے قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں سے 31 دسمبر تک ایک ٹائم لائن طے کر دی ہے کہ 31 دسمبر تک تمام پارٹیز جو اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں 11 پارٹیز, وہ اپنی پارٹی قیادت کو استعفے جمع کرائیں گے. پہلے خیال یہ تھا کہ صرف قومی اسمبلی کی بات ہوگی, لیکن ابھی جو مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کے اندر اناؤنسمنٹ کی ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا. قومی اسمبلی بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے, صرف اتنا ہی رکھ لیں قومی اسمبلی سے یہ ایک آپشن ایکسرسائز کرنے کا, تو ایون دیٹ مچ از مور دین تھریٹننگ فار دی کرنٹ پولیٹیکل رجیم. کیونکہ صرف 4-6 بندے ادھر سے ادھر اگر ہل جاتے ہیں, ایک کولیشن سیٹ اپ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, تو وہ 4-6 بندوں سے ہی معاملات بگڑ جاتے ہیں. صرف پی ایم ایل کیو کے بندے ادھر سے ادھر آپ کر دیں تو میجورٹی جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. تو حالات بہت اچھے نہیں ہیں سیاسی اعتبار سے. اور اسی طریقے سے کل انہوں نے بولا کہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے اندر لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے اس کا تعین کیا جائے گا. فیصل واڈا صاحب, لمحہ فکریہ تو ہے ہی. ملک صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تک کسی کی سی میٹنگ نہیں ہوئی, کسی نے کل بات کرنی ہے, کسی کا زوم کنیکٹ نہیں ہوگا, کسی کو کووڈ ہوگا, کبھی موسم کی خرابی آ جائے گی, کبھی اگلے ہفتے دیں گے, کبھی پچھلے ہفتے دیں گے. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. کیا قوم کو نہیں پتا ان کو کس چیز کے بیس سے چلے ہمیں ہٹا کے کیا کرے قوم؟ ان کو لیا ہے. اگر ان کو ہی لانا ہوتا تو انہوں نے جیسا ملک چھوڑا ہے, کیا قوم واپس چاہتی کہ ویسا ملک ان کو مل جائے؟ ان کی کوئی حرکتیں 35 سال کے بعد کوئی ملک میں کیا دے کے گئے ہیں؟ 1 روپے کلو آٹا کر گئے ہیں, 2 روپے لیٹر پیٹرول کر گئے ہیں, سارے جگہوں پہ اسکول کالجز بن گئے ہیں, ہسپتال ہیں, سڑکیں ہیں, نوکریاں ہیں. کیا انہوں نے دیا ہے؟ ڈیمز ہیں, کیا کچھ تو دیا نہیں ہے. دشمن ملکوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں, امریکہ کے آگے پرچیوں نکال کے پسینے پہنچ کے ڈوم وار کے اوپر فرمائشیں پوری کرتے رہے. ان کی کس چیز کے اوپر یہ کھڑے ہیں کہ ان کو آج جو مصدق ملک صاحب نے باتیں کی وہ تو ان کا نیریٹو ہی نہیں ہے, نہ ان کا مہنگائی نیریٹو. ان کا نیریٹو تو لینے کو خود پارٹی نہیں ڈری ہوئی ہے ساری کی ساری. ان کا نیریٹو تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی فوج, اینٹی جوڈیشری, اینٹی عدلیہ, اینٹی کورٹس. یہ تو سارے باتیں کر رہے ہیں. اب لیفٹ کی طرف مڑنا شروع ہو گئے. اسی طرح یہ لیفٹ سے رائٹ ہوں گے, رائٹ سے واپس گھر جائیں گے. نہ یہ اپنا مینار پاکستان کی طرف چل رہے ہیں. ان کا بیسک پلان یہ تھا کہ ہم ان کو روکیں اور یہ مال روڈ پہ رش جمع کر لیں جیسے پچھلی بار کیا. ابھی بھی یہ مال روڈ سے آگے نکلنے کی بات نہیں کریں گے, کوئی نہ کوئی کہانی کر دیں گے مینار پاکستان کہ رش اتنا ہو گیا تھا کہ ہمیں پوری رات لگی نکلتے ہوئے. ایک دوسری چیز یہ استعفے اگر آتے ہیں تو کیا کریں گے سر؟ اتنا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں سر؟ آج 8 تاریخ ہے, کل استعفے لیں, پرسوں استعفے دیں. اتنی خواری کرنے کی ضرورت کیا اگر آپ اتنے سیریس ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ ابھی تو سب کی اپنے اپنے ایشوز ہیں, کسی کا یونائٹڈ ایشو تھوڑی ہے. کیا پیپلز پارٹی بھول گئی, انہوں نے کیا کیا, یہ بھول گئے پیپلز پارٹی نے کیا کیا.
یہ دیکھیں آج پورا دن جو ہے وہ مولانا کو ماموں بنانے کا ہے. پہلے ہی ماموں بنا ہے, آج بھی ماموں بنا گئے. آج ان کو خوشی جیسے فن لینڈ میں لالی پاپ دیتے بچے کو, ان کو مائک دے دیا کہ آپ بات کر لیں. سب ڈرامہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا سب کچھ. اس پہ سے ہوا نکل چکی ہے. یہ صرف پبلک کے پاس فیس سیونگ کی بات ان کے پاس نہیں رہی ہے, سیو ایگزٹ ان کے پاس نہیں ہے. اناؤنس کیا ہے 31 دسمبر تک کہ اپنی پارٹی لیڈرز کو استعفے دے دیں. میں ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھتا ہوں, ڈاکٹر مصدق صاحب پی ایم ایل این کے لیے تو بالکل ایک یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, آپ کو کرنا ہے ابھی, نہیں تو آپ کے پاس کوئی سیاسی آپشن نہیں ہے. سوال ابھی بھی وہی ہے 31 دسمبر تک باقی آپ کی اپوزیشن پارٹیز ساتھ دیں گی یا پیچھے ہٹ جائیں گی؟ جی دیکھیے, آج تو مشترکہ اعلان ہوا ہے جو بھی آپ کے سامنے ہوا ہے, اور بہت سے وسوسے اور بہت سی وہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ فلاں پارٹی نہیں دے گی, فلاں پارٹی دے دے گی, ہو سکتا ہے وہ سینٹر میں دے دے, ہو سکتا ہے وہ پروونسز میں. اب تو بات ختم ہو گئی. یہ ایک مشترکہ اعلان تھا پی ڈی ایم کا, ختم تو نہیں ابھی, جو آپ کے سامنے آ گیا. جب تک تمام سوالوں کو کے جواب ایکسرسائز نہ کیا جائے تب تک یہ آپشن برقرار رہتی ہے. آپ 100 دفعہ بھی بول رہے ہیں استعفیٰ ہوتا تبھی ہے جب آپ جا کے سبمٹ کرتے ہیں اسپیکر کے سامنے. جی آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, لیکن یہ شک تو 2 دن پہلے اس بات پہ بھی کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا. اب دوسرا شک کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے یا نہیں. آج آپ کو معلوم ہے کہ 5 سے 6 استعفے تو آ بھی گئے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ اجلاس ہوتا لوگوں نے والنٹریلی, اور ان کو کہا گیا یہ باقاعدہ کہ بھائی ابھی ہم نے اربوں روپے کی زمینیں واپس لی ہیں, اس لیے وہ استعفے دے رہے ہیں. ڈاکو کرمنلز ہیں وہ, یہ بھی تو بتائیں مصدق صاحب. وہ تو خیر آپ ساری اپوزیشن کو کہتے ہیں, وہ تو بڑے ہیں. یہ جو چھوٹے ان کے فائنینسر تھے, یہ جنہوں نے آج استعفے دیے ہیں شاہ کی وفاداری میں, ان سب کی ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں گرا کے اربوں روپے کی زمینیں گورنمنٹ کی واپس لی ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. ڈاکٹر مصدق صاحب دیکھیے, اگر تو واوڈا صاحب کی بات تو میں کاٹتا نہیں ہوں, میرے ویسے بھی دوست ہیں, اب میں ان کی بات نہیں کاٹتا, تو اگر میں معذرت کرتا ہوں, میں اجازت دیں تو میں بھی اپنی بات مکمل کر لوں گا. جی کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ بھی کریں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. واوڈا صاحب اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے, یہ پروگرام یہیں پہ ہماری دوستی بھی برقرار ہے. ملک صاحب میڈیٹر بھی اچھے ہیں, تو کیا مسئلہ, میری بھی باری آئی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ کس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں بھائی. 45 روپے کا آٹا کدھر چلا گیا؟ وہ جو 50-60 روپے کی چینی تھی وہ 110 تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ جو ہم نے تو 5 سال کے اندر 14,000 میگا واٹ کی بجلی لگا دی, آپ نے کیا لگایا؟ 1.2 بلین کیوبک فٹ کی ہم نے گیس کے کارخانے لگا دیا, آپ سے گیس لی نہیں گئی, لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں. بھائی آپ کس طرح کی حکومت چلا رہے ہیں؟ یعنی گیس کا کارخانہ جو 3 حکومتوں میں نہیں لگ سکا وہ لگ گئے, آپ سے خریدی نہیں گئی گیس. وہ آپ الزام لگاتے رہے, وہ قطر, وہ کیا ہوا, کدھر گیا وہ؟ اور یہ جو 1000 کلومیٹر کی سڑکیں بنی جن سے لوگوں کی گھر کی دہلیز تک روزگار آیا, اس کو یہ میں 1 منٹ بتاتا ہوں. میں ذرا بھائی نے وہ سارا مقدمہ دائر کیا نا کہ پورا بھونچال ہے. اگر یہ آپشن 31 دسمبر تک آپ لوگ ایکسرسائز کرنے کی پوزیشن میں ہو تو پورا منظرنامہ بدل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مصدق جی, ملک صاحب کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کمال کر رہے ہیں, کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے تو آپ کو آج بتایا, انہوں نے الزام لگا دیا پتہ نہیں کسی کے, وہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے پلازے اور چھوٹی زمینیں. یہ پلازوں اور زمینوں کا ذکر تو نہیں پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے. پھر پلازوں اور زمینوں کا ذکر تو ہم بھی کریں گے, پھر آپ چھوٹوں کا نام لیں گے, ہم بڑوں کا نام لیں گے, پھر بات بری ہو جائے گی. چھوڑ دیں اس بات کو, پالیسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کس کی کیا کارکردگی رہی اور کون کہاں پہ جا رہا ہے. چھوڑیے ان باتوں کو, انہی باتوں سے تلخی بھی بڑھتی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تلخی ختم ہو. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے سوچا تھا کہ استعفوں کا فیصلہ نہیں ہوگا, آج ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہیں استعفے نہیں دیے جائیں گے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں دے دیے جائیں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی بھاگ جائے گی, آج تو کھڑی تھی, کچھ نہیں ہوا. آپ لوگوں نے اتنے منظرنامے کھینچے کہ وہ بھاگ جائے گا, وہ گر جائے گا, اس کا فلاں ہو جائے گا, آج کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں گے نہیں. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ یہ فیصلہ کیوں کیا اگر نہیں کریں گے؟ بات یہ ہے جی بی الیکشنز کہ آپ کی حکومت کی لیجیٹیمیسی, پیپلز پارٹی والے بڑے پر امید تھے کہ انہوں نے جپھی ڈالی ہوئی ہے تو اس جپھی کے نتیجے میں ان کو سیاسی فائدہ ملے گا. وہ سیاسی فائدہ ان کو ملا نہیں ہے. تو ان کا اگلا امتحان یہ ہے کہ کیا جو چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کے وقت یا نو کانفیڈنس کے وقت جس طرح کی پالیٹکس ان پارٹیز نے کی تھی, کیا اسی طرح کی پالیٹکس دوبارہ دہرانی ہے یا کچھ اور کر کے دکھانا ہے؟ یہ بلاول, آصف زرداری, خود مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کرا کی نو کانفیڈنس کے وقت 4 ووٹ کدھر گئے تھے. یہ سارے لوگوں کا امتحان ہے اس وقت کہ ابھی وہ کیا کریں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان کا اپنا بیان آپ کو سناتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا کیا, دکھائے گا جی. 31 دسمبر تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں گے. ہم پھر استعفے واپس نہیں چاٹیں گے.
अगर दे दीजिए फिर इस्तीफे वापस उनकी तरह नहीं छाटेंगे। सुन लिया जी आपने, एक दफ़ा इस्तीफे दे दिए तो दे के वापस नहीं लेंगे। उन्होंने लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल किए, मैं वो दोहराता नहीं। नदीम मलिक साहब, हम एक प्रेजेंट करेंगे गिफ्ट मौलाना साहब को, एक टी शर्ट जो जब धरना और इस्तीफ़ों के बाद जब रुसवाई होगी तो उसमें पीछे लिखा जाएगा पीटीआई की तरफ से तोहफा कि ये दुनिया का रिकॉर्ड याफ्ता मामू है जिसको इस ऑपोजिशन ने फुटबॉल बना के मामू बनाया कई दिहाइयों से और कई दफ़ा, और ये आखिरी दफ़ा बनेंगे और इसके बाद भी मामू बनते रहेंगे। इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। नंबर 1। अच्छा, मामू आप उन्हें क्यों कहते हैं? 5-6 सीटों के साथ वो सदा से मिनिस्ट्री संभालते हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप संभालते हैं, तकलीफ है उनको, मिनिस्ट्रियल कॉलोनी में उन्हें घर मिलता है। मामू आप उन्हें कैसे कहते हैं? वो तो अपने वजन से ज्यादा सियासी फायदा उठाते हैं। सर यही तो मजबूरी है कि अब उनका वो चीज़ है नहीं। मैं आपको छोटी सी आपने बात याद दिला दी तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मिनिस्टर्स इनक्लेव जो है, मिनिस्टरों को घर मिलता है, जीतने के बाद जब वजीर आ जाते हैं तो उनको एक घर मिलता है। मुझे भी घर मिला 12 नंबर, चीमा साहब ने मुझे दिया कर आपका 12 नंबर है। आप बिलीव करें नदीम मलिक साहब, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे, कि जानवर भी वहां नहीं रह सकता। इस गलीज हालत में थे, मेरे कुत्ते उससे अच्छी तरह रहते हैं। मैं आपको रिकॉर्ड कैसा बता रहा हूं, मुझे सोफे के ऊपर, मैं सोफे के ऊपर मैं सच बता रहा हूं को, मैं सोफे के ऊपर जूते के साथ बैठने को तैयार नहीं था। किचन जो था वो गटर से ज्यादा बुरा था। तो मैंने उस घर के अंदर से चीमा साहब को फोन किया, अभी आप फोन करके पूछे, मैंने चीमा साहब को कहा कि सर ये क्या जू है, यहाँ जानवर थे। मैंने कहा जो अपने साथ घर में मुफ्त का घर रहते हुए इस तरह रहते हो, उन्होंने मुल्क का क्या हाल किया होगा। ये है वो डेफिनेशन जो मैं कौम को सुनाना चाहता हूं। मैं मिनिस्टर इनक्लेव में आज भी नहीं रहता। आज जो पीटीआई के लोग गए हैं उन्होंने अपनी जेबों से पैसा खर्च किया है। कईयों के तो घर में आज भी मैं अगर जाता हूं ड्राइव वे में तो चलवार के कफ ऊपर कर लेता हूं, इतना बुरा हाल है। तो अगर इंसान जब हैवानियत की हद तक आ जाए, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, तो आप फिर मुझसे ना तस्वर कीजिएगा कि मैं पाकिस्तान के लिए चुनाव अच्छा नहीं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर नहीं। मैंने क्या, आप अगर यहाँ मुझे गटर में बिठाएंगे तो मैं क्या कहूँगा, एक साबिक वजीर जिसके पास ये मिनिस्टर इंक्लेव का घर था, वो आपकी पार्टी से मुंसलिक हैं, तो उनके ऊपर इल्जाम ये था कि जाते हुए वहां से रजाइयां ले गए। एक और के ऊपर इल्जाम ये था कि वहां से कर्टन उतार के, उनमें से आपकी पार्टी के साथ भी सर शैंडलियर्स भी उतारे हुए, शैंडलियर भी उतारे हुए, बल्ब भी उतारे हुए, सोफे के पिलोज भी ले जा चुके हैं, नलके भी जा चुके हैं, शावर भी टूटियों में लगा के नहाते हैं आज के दिन भी। सब कुछ सरकार का है, कुछ भी इनका पता नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं इसके ऊपर ये सारे लीडरान पब्लिक प्रॉपर्टी है, मुसद्दिक साहब टैक्स के पैसों की प्रॉपर्टी है ये सारे लीडरान हमारे टैक्स की प्रोडक्ट हैं। इससे कौम किसी भी वक्त रोड के ऊपर कुछ भी इनसे वसूल कर सकती है। ये पब्लिक मनी के इंसान है, ये अपने इंसान नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब जी, एक तरह से तो ताकत और दौलत के जोम में जो वावडा साहब कह रहे हैं वो ठीक है कि जहां पे हम रहते हैं वहां पे तो इनके कुत्ते भी नहीं रहते। ये ठीक कह रहे हैं, यही है रवैया। ये अवाम सुन रही है कि उन घरों में जिसको आम आदमी गुजरने वाला आलीशान समझता है, वहां पे वावडा साहब के कुत्ते भी नहीं रह सकते जहां पे पुरानी हुकूमत के वजीर रहते थे। ये है पैगाम लोगों के लिए। जो हाल किया है ये भी बताएं। हम तो अपने पैसों से 8-8, अरे भाई बात तो करने दो, आप रोकोगे मैं रुक जाऊंगा यार, आपको पता भी है ये बात। मुसद्दिक भाई, जब आप गलत बयानी करेंगे तो करेक्ट करना तो मेरा हक है ना सर। ये करेक्शन ही तो आपको तकलीफ देती है मेरे भाई। सही आप तो मेरे दोस्त हैं, मोहब्बत में मैं आपसे इतनी तो कर्टसी ले सकता हूँ ना। नहीं, आप जब कहेंगे मैं रुक जाऊंगा। लेकिन ये बात तो साबित हो गई वावडा साहब कि आपके जो असली नस्ल के कुत्ते हैं वो उस जगह पे ना रहें जहां पे इस गरीब मुल्क के वजीर रहते हैं। ये तो साबित हो गया, ये और हम मानते हैं। और हमने आप लोगों के कुत्ते देखे हैं, और हमने बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर जो महल हैं वहां पे जो कुत्तों से सलूक होता है और जो मेहमानों से सलूक होता है वो सब देख रखा है। इस वजह से जो रुतबा कुत्तों को आपने दे दिया इंसानों को सामने रख के, और जो आपने सिर्फ इस वजह से कि आपके सियासी हरीफ हैं आपने उनको कुत्तों से तशबीह दी और कुत्तों से बुरा गर्दाना और कुत्तों से बुरी हालत, आपने कहा चले हम माने लेते भाई, और हम आपकी अमारत को सलाम करते हैं, हम आपके घमंड को भी सलाम करते हैं, हम आपकी ताकत को भी सलाम करते हैं। मगर ये जो आपका घमंड है, ये आपने हमें कुछ नहीं सुनाया, आपने उन अवाम, उन लोगों को सुनाया है जो जब उन घरों को देखते हैं जहां पे आपके कुत्ते नहीं रह सकते तो सोचते हैं ये पाकिस्तान का क्या वादा था हमारे से। ये इतने इतने बड़े महल कैसे बन गए जहां पे आपके कुत्ते नहीं रह सकते और पुरानी हुकूमतों के वजीर रहते हैं।
ہمیں تو وہاں رہتے شرم آتی تھی کہ یہ غریب لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں اور ان محلوں کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم اس قابل نہیں کہ رہ سکیں اور آپ کے کتے بھی اس قابل نہیں کہ رہ سکیں. تو چھوڑ دیں ان باتوں. میں جواب دے دوں؟ ہاں ضرور دیجیے. یہ خدا کی بستی ہے. جاتی عمرہ بھی کوئی نہیں بھولا. اتنا گھمنڈ اچھا نہیں ہے. جھوپڑ جو آپ نے جاتی عمرہ بنائی ہے 5,700 پولیس حوالے آپ سرکار کے پیسوں سے رکھتے تھے, جس میں سے ریسنٹلی مرسیڈیز بھی درخت کے نیچے سے ہم نے سرکار کی واپس لی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے کسی جگہ پہ بھی جو آپ نے ٹویسٹ کیا وہ آپ کی کامیابی ہے. آپ بڑا اچھا ٹویسٹ کرتے ہیں, سٹوری رائٹر بھی آپ اچھے ہیں, اپنی پارٹی کو اسٹیپ لکھ کے دیں, بہت اچھا لگے گا. اچھی سینسیبل باتیں کرتے ہیں. میں نے یہ کہا, میں پھر دوہرا دوں, ایک اچھی عمارت سرکار سے پیسے بنی ہوئی, اس میں رہنے والے پرانے وزیر کے ذہن اور ذہنیت اور رہنے کا طریقہ جانوروں سے بدتر تھا, اور جو جانوروں سے بدتر خود مفت کے گھر میں رہ رہا ہو وہ اس ملک کا کیا حال کرے گا, مجھے دوسری دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بریک لے لیں جس نقطے پہ واپسی پہ دوبارہ استعفوں کے اوپر سوال کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اپوزیشن 31 دسمبر تک اپنے اراکین سے استعفے لے گی. دینا کب ہے یہ فیصلہ وہ خود کریں گے, لیکن لانگ مارچ, شٹر ڈاؤن, پروٹیسٹ آلموسٹ وہی چیزیں جو عمران خان خود اپوزیشن لیڈر کے طور پر کرتے تھے. اپوزیشن اس کا ری پلے کرنے جا رہی ہے اور بہت انسیٹلنگ تھا واڈا صاحب وہ تمام انوائرمنٹ جس میں آپ سڑکوں کے اوپر تھے. فرق ہے, عمران خان نے جب کیا اور یہ جو کرنے جانے فرق ہے. یہ اپنی چوری اور کیسز بچانے کے لیے اور سزائیں معاف کرانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. عمران خان نے ملک کے لیے کیا تھا. سزائیں یا نہ وہ سزا یافتہ تھا, نہ اس کی کوئی چوری تھی, نہ وہ کوئی پریشر ڈال رہا تھا کہ میری چوری اور میرے کیسز معاف کر دو. دونوں میں بڑا واضح فرق ہے, اور یہ قوم ایجوکیٹ ہو چکی ہے اس بارے میں کہ عمران خان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے, وہ رہتا بھی اپنے گھر پر ہے, وہ پیسے بھی اپنے گھر کے دیتا ہے, کھانا بھی اپنی جیب سے کھاتا ہے, سرکار کی نہ گاڑی استعمال کرتا ہے, نہ سرکار کا گھر استعمال کرتا ہے, نہ سرکاری کوئی فیسلٹی یوز کرتا ہے, نہ سرکاری چیزوں کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس پہ فیکٹریاں لگاتا ہے, نہ اس کی بہن یہ کام کر رہی ہے کہ یہاں سے لوٹ گسوٹ کر رہے اور یہاں سے فراری اور مفروری میں ہو, نہ اس کے بیٹے آ کے یہاں سے چیزیں چوری کر کے یہاں سے نکل گئے ہوں ملک سے اور فرار ہو, نہ ہی عمران خان کا سمدھی یہ کام کر رہا ہے. تو عمران خان کا کمپیریزن ان کے ساتھ نہ کریں سر, یہ بڑا ہرٹنگ اور انسلٹنگ ہے میرے لیے. مصدق صاحب, یہ 1 مہینہ اگلا, 4 ہفتے اگلے, جب تک آپ وہ فائنل آپشن ایکسرسائز نہیں کرتے تو پوری سیاست میں تو ابتری والا ماحول شروع ہو گیا پھر آج سے. میں پہلے گفتگو بڑھانے سے پہلے کچھ چند اشعار آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں, اپنے بھائی فیصل صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ, کہ آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہیں بھائی جان, لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی, میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے. نور سرمایہ سے ہے روح تمدن کی جلا, ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ میں نے وہ جو آپ کا تھوڑا سا وہ جو کتوں والا ایٹیٹیوڈ, جو کتوں والا آپ نے جو ہمیں تانا دیا, اس کی نظر کر رہا ہوں آپ کی, کہ یہ بھائی سر آپ کو فیض کی نظم پڑھنی چاہیے تھی. گلیوں کے یہ آوارہ کتے بخشا گیا ہے جنہیں ذوق گدائی, وہ والی نظم پڑھنی چاہیے. اگلی مرتبہ آپ پروگرام پہ بلائیں گے, میں اس دفعہ تیاری میں نہیں تھا, جو یاد تھا وہ پڑھ دیا. اگلی مرتبہ تیاری کر کے آؤں گا کہ کچھ ایسی بات ہو تو کچھ جواب دوں. لیکن چلیں دیکھیں, بات یہ ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی لیجیٹمیسی ختم ہو گئی ہے. یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ لیجیٹمیسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لیجیٹمیسی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو ووٹ لے کر آیا ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ استعفے دے دیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم الیکشن کروا دیں گے, کیونکہ ہمیں لیجیٹمیسی سے کیا لینا. یعنی جمہوریت جس میں ایک طرف اپوزیشن بیٹھی ہو اور دوسری طرف حکومت بیٹھی ہو, وہ کہتے ہیں اپوزیشن نہ ہو بھی تو ہمیں کیا ہے, ہم تو ویسے ہی جو ہے آرڈیننسز کے ذریعے ان کی دھول اڑا دیتے ہیں, ہم تو ان کی ویڈیو دکھا دکھا کے نیب کے مقدمے کر کر کے دھول اڑا دیتے ہیں. آپ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دے دیں تو نہیں بھی ہوں گے تو کیا ہوگا, وہی ہوگا جو اب ہم کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے جو استعفے ہیں وہ سوال ہے ان کی لیجیٹمیسی پہ. جب کام نہیں کریں گے تو ویڈیو بھی نہیں بنے گی. بات تو ویڈیو بھی بنے, کام بھی کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں, پریشان بھی نہ ہو. یہ ویڈیو والی بات نہ کریں واڈا صاحب, بالکل اپوزیشن کا رول ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم این آر او دے نہیں سکتے, ہم کہتے ہیں آپ این آر او مانگتے ہیں, این آر او کو ہٹا دیں اور ہر بات کرنے بیٹھ جائیں صبح. اگر آپ کو ملک کا خیال ہے آ جائیں. ملک صاحب, مصدق ملک صاحب, نہیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.